الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ میرا نام محمد اکرام ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ ہمارے یہاں شادی میں جہیز جو ہے وہ لڑکی والے دیتے ہیں۔ میرا بھائی یہ جہیز کی رسم جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے کہ وہ لڑکی بھی دیں اور جہیز بھی دیں، اور پھر باقاعدہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ بالکل ناجائز ہے۔ کھانا بھی ولیمہ ہوگا تو خاوند کی طرف سے ہوگا، اور اس کو جو زیور دیں گے کچھ دیں گے وہ بھی خاوند کی طرف سے ہوگا۔ ماں باپ ویسے خوشی سے دے دیں وہ الگ بات ہے، لیکن آج کل تو شرط کی جاتی ہے کہ جی جہیز میں شرط ہے کہ ایک گاڑی دیں، ایک فریج دیں، ایک فلاں دیں۔ تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، بالکل گناہ ہیں، اور اسی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر جدے ہمارے رشتے دار ہیں، ہم ان کو ملنے کے لیے جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، جدے سے ضروری نہیں ہے، کیونکہ جدہ کوئی میقات نہیں ہے۔ حرم سے باہر تو ہے لیکن میقات نہیں ہے۔ ایک عورت اپنی مرضی سے عدالت سے خلع لے لیتی ہے، اگر اس کے خامند نے دستخط نہیں کیے اور اس کے خامند کو کورٹ نے بلایا ہی نہیں اور اس نے اقرار بھی نہیں کیا، پھر یہ خلع نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتار، یعنی درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوٹے، اور توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو اکٹھے نہیں سونا چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی روزے میں ہوں، میری بیوی بھی روزے میں ہے، اگر ہم ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے اکٹھے مل کے سوئیں، بدن کو بدن بھی لگتا رہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری، وہ بندہ تو چلا گیا، ایک اور آدمی آیا، اس نے آگے بعین ہی یہی سوال کیا کہ حضور کیا میاں بیوی روزے کی حالت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں؟ اور میں اجازت لی۔ اسی لیے منکرین حدیث جو ہے نا، دشمن رسول جو ہیں، وہ یہی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے، ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے، ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ حالانکہ محدثین اور جو عاشق رسول نے کہا دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ حضور حکیم الامت ہیں، حضور نے جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، جب بوڑھا تھا بیوی بھی بوڑھی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شہوت غلبہ کر جائے گی، اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا، تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ باللہ شہوت غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا ارتکاب کا۔ اب 2 مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں۔ میرے بیٹے کو سکن کی جلد کی بیماری ہے، اور بھی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر لا علاج۔ میرا بھائی سب سے بڑا علاج زمزم ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر میں سورۃ فاتحہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی میں پڑھ کے دم کر کے اس کو پلائیں بھی، اور جہاں جہاں خارش ہے وہاں لگائیں بھی۔ عمرہ کرنے والوں کے لیے الوداعی طواف جو ہے، الوداعی طواف کرنا ضروری ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ باہر صورت واجب تو نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آدمی طواف الوداع ضرور کرے، پتہ نہیں موت ہے حیات ہے کیا ہوگا۔ میری بہو کے 6 بار بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، لیکن 8ویں مہینے میں ماں کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس بیچاری کو شفا دے اور اس کو صحیح اور طویل عمر اولاد عطا کرے۔